مرحبا یا یوم عید، مرحبا یا یوم عید، مرحبا یا یوم عید، مرحبا یوم سعید، مرحبا یا یوم عید، مرحبا یوم سعید، مرحبا یوم سعید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ناظرین کرام پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، خوشبو عید۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کا دن ہمیں عطا فرمایا، خوشیوں کا دن ہے۔ عید خوشیوں کا پیغام لے کر آتی ہے۔ جب بھی خوشی کا تذکرہ ہو تو عید کا دن ذہن میں آتا ہے، اور جب عید کا تذکرہ ہو تو خوشیاں ذہن میں گردش کرنے لگتی ہیں۔ الحمدللہ امید ہے کہ آپ بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے، عید الاضحیٰ کو اپنی فیملی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے۔ ہم بھی کچھ خوشیاں منانے کے لیے آپ کے ساتھ FGN کے ذریعے شریک ہوئے ہیں، اور سید صاحب کو ساتھ لے کر آئے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ سید صاحب سے بھی بہت ساری گفتگو کرنی ہے، ہمارے دیگر مہمانوں سے بھی بہت ساری گفتگو کرنی ہے، لیکن آئیے اس عید الاضحیٰ کے دن اس پیارے سے پروگرام کے آغاز میں تلاوت قرآن کو شامل کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً قرآن کریم کی تلاوت میں کیسی لذت ہے، اور جب خوش الحان قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو سبحان اللہ رب کے کلام کی محبت دل میں مزید جوش مارنے لگتی ہیں۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی جب خوشیاں ہمیں نصیب کرے، یا اس طرح کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، جیسا کہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو ہمیں اس دن جہاں بہت سارے نیک کام اللہ کرے کر رہے ہوں تو ہمیں تلاوت قرآن کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ آئیے مزید پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں اور پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ شیخ طریقہ تو میرے لیے سنت کا بڑا پیارا کلام ہے، سب مل کے اس میں شامل ہو جائے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، آمینہ کے مکان پہ روز و شب بارش اللہ کے کرم کی ہے، جو حرم کا ادب کرے ان پر بارش اللہ کے کرم کی ہے، نوری چادر تنی ہے کعبے پر، نوری چادر تنی ہے کعبے پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھو جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نوری چادر تنی ہے کعبے پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، کاش ہر سال حج کرے عطار، کاش ہر سال حج کرے عطار، کاش ہر سال
کی ہے عرض عطا پر کرم کی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا گرم کی ہے بارش اللہ کے کرم کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی میں عید تو انہی کی ہے جن کی عید مدینہ میں ہو. سبحان اللہ. وہاں یوں سمجھے نا کہ وہ حج کر کے بندہ مدینہ شریف کے سفر پر روانہ ہو جائے اور وہاں آقا کے جلووں میں گنبد خضرا کے سائے میں عید کی خوشیاں منائیں تو وہ خوشیاں دوبالا ہو جائے نا. وہ تو خوشی کچھ اور ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب کریں ہم بھی وہاں پر عید بنائیں اور اسی طرح جو ہے وہ خوشیاں ہم مناتے رہیں. سبحان اللہ. پروگرام ہے خوشبو عید اور خوشبو بخیرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان ہیں قاری احمد رضا صاحب. رضا صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. رکن شورا بھی ہمارے ساتھ شریک ہے سید عارف علی اتاری صاحب. انشاءاللہ ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. قاری صاحب آج عید الاضحیٰ کا دن ہے, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ندیم بھائی, آج عید الاضحیٰ کا دن ہے. عید کا دن یہ خوشی کا دن ہوتا ہے. مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کا دن ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا اور آج جو بقرعید کا دن ہے جی تو یہ دن سے ہمیں ایک میسیج بھی ملتا ہے اطاعت خداوندی کا, سبحان اللہ, صبر کا, شکر کا. کیا بات. چونکہ عید الاضحیٰ یہ ان دنوں میں قربانی کی جاتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی ضیافت کے دن ہے, مہمانی کے دن ہے. یہ جو مبارک دن ہے ندیم بھائی یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے ہوتے ہیں اور اس دن میں روزہ رکھنا بھی ممنوع ہوتا ہے. اور یہ جو مبارک دن ہے تو یہ ہمیں اطاعت خداوندی اور صبر و شکر کا بھی سبق دے رہے ہوتے ہیں. میں مکمل واقعے کی طرف تو نہیں جانا چاہوں گا, بس خالی ایک توجہ دلانا میرا مقصد ہے. وہ یہ کہ جیسے عید کا دن, عید الاضحیٰ کا دن, اس مبارک دن کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نسبت ہے. کیا بات, خاص نسبت ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے. بس خالی ایک قرآنی آیت سے اس کو میں سمجھانا چاہوں گا کہ کیسے یہ صبر و شکر کا یہ دن ہے اور اطاعت خداوندی بجا لانے کا دن ہے. کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یعنی جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے, یعنی جوانی کی عمر تک پہنچے, کام کرنے کی عمر کو پہنچے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا. تو آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں بے شک میں نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو اب تو بتا, اب تو دیکھ میں کیا کروں, تیرا کیا گمان ہے. کیا بات ہے. اب اس پر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حکم مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب دیکھیں. آپ نے عرض کی اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ اے میرے والد بزرگوار, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حکم ملا ہے وہ کر گزریے. ٹھیک ہے, ان قریب آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرتا ہوا صابر و شاکر پائیں گے. کیا بات ہے. یہ خواب دیکھا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب قربان گاہ لے گئے, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پر جیسے چھری چلانا چاہے تو اس وقت جنتی مینڈا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر لا کے رکھ دیا. مگر اس واقعے سے میسج کیا ملتا ہے آج کے دن ہمیں؟ کیا بات ہے کہ بندہ اطاعت خداوندی میں پیش رہے, بندہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارے. جیسا کہ آج کا دن خوشی بکھیرنے کا دن ہوتا ہے, خوش رہنے کا دن بھی ہے. تو خوشی حاصل کرنے کے بہت سارے ایسے تو اسباب ہیں, اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ صابر و شاکر رہے. بندہ اگر صابر و شاکر رہنے کا ذہن بنا لے تو اس کی سمجھو زندگی خوشگوار بن جاتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ناظرین کرام, خوش رہنے کا بہترین اصول بتایا ہے, بندہ صبر کرے, شکر کرے. اور ویسے بھی جو اس طرح کے کئی سارے ایونٹس ہیں اسلام میں احمد رضا بھائی کہ جن کو نسبت بزرگان دین سے ہے, کسی نہ کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے, اس انداز کو جو ہے وہ باقی رکھنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ عبادت ہم پر فرض قرار دے دی گئی. آپ حج و عمرہ کو ہی دیکھ لیں. کیا بات ہے. حج اور عمرہ یہ سمجھو اللہ والوں کی یادیں ہی ہیں, ان کے طریقے پر ہم عمل صفا مروہ کی سعی دیکھ لیں, مقام ابراہیم دیکھ لیں, وقوف عرفات و مینا دیکھ لیں, یادیں ہی یاد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی ادائیں یہ رب تبارک و تعالیٰ باقی رکھتا ہے
اپنے بندوں کو عمل کرنے کے لیے تاکہ ہم ان کو یاد بھی رکھیں, ان کا تذکرہ خیر بھی کریں, اور جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے ہم اس طرح گزارنے کی کوشش کریں جس طرح انہوں نے خوشیاں منائی ہیں, خوش رکھا ہے, بس ہم اسی کو سیلیبریٹ کریں. ناظرین کرام, آج پروگرام خوشبو عید میں اسپیشل مہمان ہمارے ساتھ شریک ہیں نگران ہند مشاورت رکن شورا سید عارف علی اتاری صاحب. ماشاءاللہ حضور کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ عید الاضحیٰ کا دن ہے, لوگ خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں, مہمان نوازی کا سلسلہ, اور ایک اس دن تو جو ہے نا وہ ایک گھر کا ایسا ماحول ہوتا ہے, بچے بھی خوش ہیں, بوڑھے بھی خوش ہیں, جوان بھی خوش ہیں, اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا بتائیں عید الاضحیٰ کا دن کیسے گزارا جائے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ عید الاضحیٰ کیسے مناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ تعالیٰ, اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن عطا کیا, خوشبو بکھیرنے والا دن عطا کر دیا. کیا بات ہے. اب آپ کے سامنے دیکھیں نا, یہ مٹھائیاں پڑی ہے, اس کے بعد پھر یہاں پر وہ پاسبل ہے کہ کوئی صورت بن جائے کہ اب مٹھائی کے بعد بھی آگے کچھ اور بڑھیں گے. اب یہ ذکر کیا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی. صحیح ہے. دن ہی اتنا پیارا ہے, خوشی کا دن ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ عز و جل کا بہت بڑا احسان ہے میرے کریم کا, کیا بات ہے. کہ ہمیں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو خوشیاں منانے کے کئی دن, کئی مواقع عطا کر دیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. جیسے میٹھی عید ہے, ہے خوشی کا ہی دن ہے, بقر عید ہے, اور عیدوں کی عید 12ویں ہے. میٹھی عید بولتے ہی جو مسکراہٹ سے آ جاتی ہے نا, بچے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے انتظار ہو رہا ہے نا کہ بس اب عید آئے اور اب خوشیاں منائیں. سبحان اللہ. اب وہ جو بڑی عید ہماری ہے جس کے صدقے ساری عیدیں ملی, کیا بات ہے, کیا بات. 12ویں, سبحان اللہ. 12ویں سے ہی خوشی کا ماحول شروع ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. اور پھر اس کے صدقے میں جو عیدیں ملی ہے, خاص کر یہ 2 عیدیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. کیا بات. اور آج جیسے کہ عید الاضحیٰ ہے, سبحان اللہ. تو عید کیسی منانی چاہیے, میں کیسے مناتا ہوں؟ منانی تو ایسی ہی چاہیے جیسے اللہ اس کا رسول خوش کیا ہو. بات ہے. سبحان اللہ. انداز تو یہی چاہیے کہ عید کی نماز کے لیے جائیں, تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں, اللہ کا ذکر کرے, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں تازہ ہوں, کیا بات. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں اس میں تازہ ہو, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں اس میں تازہ ہو, کیونکہ عید ہی یہ ان بزرگوں کے, ان نفوس قدسیہ کی یادوں میں ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں یاد آ جائے, اس کی عطائیں یاد آ جائے. سبحان اللہ. عید مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلکہ ایسا ہی ہے کہ ایسی منائی جائے, خوشی ایسی منائی جائے جس کے منانے سے ہمارا پروردگار خوش ہو, کیا بات ہے. اس کی رضا جس میں حاصل ہو. ہے. اب عید کا دن ہے اور وہ کام کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. مثال کے طور پر بھائی اب ہمارے یہاں قربانی ہے, اور اس میں اگر ہم خوشی میں اتنے مست ہو جائے کہ اذان ظہر ہو جائے اور نماز کا وقت بھی چلا جائے اور نماز کو بندہ ادا نہ کرے, تو یہ خوشی منانے کا انداز نہیں ہوگا. جی. پھر آج کل ایک نئی بلا چل پڑی نا نوجوانوں کے اندر, کہ وہ سائلنسر نکال دیتے ہیں اور پھر بڑی تیز آواز سے بائک رائڈنگ کرتے ہیں. لوگوں کو تکلیف دینے میں خوشیاں وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ بیان فرمائیں گے. ایسا ہی کچھ ہے. جی. یا پھر وہ اپنی خوشیوں میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ وہ شریعت مطہرہ نے جو حدود بتائے ہمارے لیے, جو پابندیاں بتائے, جو قوانین بتائے, اس کو بھلا کر اپنے میں مست ہوتے ہیں. جیسے کچھ مثالیں دی جا سکتی ہے, اپنے گھر میں یا باہر اتنی زور سے لاؤڈ سپیکر لگا دینا جس پر نعتیں ہی چلائیں, مگر اتنے بلند آواز سے کہ محلے میں ایک آواز ہو, پڑوسیوں کو ایذا ہو, پڑوسیوں کو تکلیف ہو. ساؤنڈ بھی تکلیف کرتا ہے, کانوں میں تکلیف پہنچاتا ہے. تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے. خوشی ایسی ہو کہ جس سے دوسروں کو بھی خوشی ملے. کیا بات. ہماری خوشی ایسا نہ ہو کہ ہم تو خوش ہو اور دوسرا غمگین ہو. یہ بہترین اصول ہے سید صاحب خوش رہنے کا. کسی نے بیان کیا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو خوشیاں پہنچائے. میں ابھی اس کی تیاری کر رہا تھا تو بڑی پیاری بات پڑھنے کو ملی مجھے, یعنی اس سلسلے کی تیاری کر رہا تھا کہ جو چیز بانٹی جاتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسا ہی تو آپ خوشیاں بانٹیں
ہے ہے آپ کی خوشیوں میں برکت ہوگی، مسکراہٹوں کے تبادلے ہوں، کیا بات آپ کو مسکراہٹ کے بدلے مسکراہٹ ہی ملے گی۔ اب یہ عید الاضحیٰ کا دن ہو اور بس وہ بندہ جو ہے نا مرجھایا ہوا چہرہ لیے بیٹھا ہو، اچھا اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، اچھا عید کا دن ہو یا اس کے علاوہ کا دن ہو، انہوں نے اپنے مون کو ایسے رکھنا ہے۔ اچھا وہ سمجھتے کہ یار نہیں، میں آئی ایم سم تھنگ، میں کیسے کسی سے بات کر لوں، اچھا نہ رشتہ داروں سے ملنا ہے نہ بچے، عید کے دن بھی جو ہے نا وہ جھاڑا بھوکی چل رہی ہے، مارا ماری چل رہی ہے۔ اب عید کا دن ہو اور یوں سمجھے کہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ بے جا جذباتیت ہے، بہت اس طرح کے وہ ہے، بعض گھروں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کی اس طرح کی عادتیں بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، میں کچھ ہوں۔ جب یہ نا میں کچھ ہوں تو پھر اس کا رہنے کا، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اپنی دھاک جمانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، مجھ سے پوچھ کر کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، 20 قسم کے سوالات قائم ہوتے ہیں، جس سے اس کے پاس عید منانے کے لیے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ اس کے بعد جاؤں گا نا موڈ خراب ہو جائے گا، میں ابھی مٹھائی کھا رہا ہوں، یہ پورا اچار کا ڈبہ منہ میں ڈال دے گا۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا مطلب انداز بھی ہوتا ہے نا، جیسے آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ جو مسکراتا رہتا ہے اور عید کے دن جب وہ ایسا لگتا ہے نا کہ خوشیوں کو اچھی طرح سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو بندہ اس سے ملتا ہے تو وہ بڑا خوش اور بولتے ہیں نا پرتپاک انداز میں ملتا ہے، اور اس کا چہرہ تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے نا، ہاں عید مبارک، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے، بس وہ 2 جملوں میں معاملہ پورا ہو جائے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ عید کے دن ان کے پاس میں بیٹھنا، ان سے گفتگو کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا بڑا مزہ آتا ہے، اور بولتا ہے نا کہ وہ یادگار رہ جاتی ہے، یار کیا بہت بہترین سے عید لوگ ہوتے گزری ہیں ہے۔ نا ندیم بھائی، قاری صاحب، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ روز اس کی عید ہے، ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں عید کے دن بھی اس کو دیکھنے لگے گا بیچارہ یہ کسی اور ہی دنیا میں گم ہے، اس کو بتایا بھائی آج عید کا دن ہے، آپ کو معلوم ہے، تھوڑا مسکراؤ بھائی۔ تو مسکراہٹوں کے بھی تبادلے ہونے چاہیے، گھر والوں کے ساتھ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، صرف اوپر نئے کپڑے نہیں ہونا چاہیے، اندر بھی نیا ہونا چاہیے، دل پہ کپڑے کچھ ہو۔ دل پر بھی ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ تقوی کا لباس چڑھ کیا جائے نا، بات ہے، کیا بات ہے، پرہیزگاری کا لباس چڑھ جائے، سبحان وہ اللہ، سبحان اللہ، درود پاک کی خوشبو دل میں اتر جائے، ہے تو ہے وہ ہے، تلاوت قرآن کی لذت ہوں، سبحان اللہ، اور بندہ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہو، کیا بات اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ہو، تو اپنے محبوب پر درود پڑھ رہا ہو، خاص کر درود ابراہیم پڑھ رہا ہو سبحان اس موقع پر، سبحان تو یہ بڑے یعنی لطف لینے کے، مزے لینے کے، خوشی منانے کے یہ انداز بھی ہونے چاہیے۔ کیا بات ہے۔ عید الاضحیٰ، مجھے آپ کی ایج کا ویسے علم نہیں ہے، نہ جانے کتنی عید الاضحیٰ آپ کی زندگی میں آئی ہوں گی، کچھ یادیں باقی رہی ہوں گی، کچھ نہ بھی رہی ہوں گی، جو کچھ ہے ذرا سا آج بتائیں نا کہ آج عید بنتی کیسے ہے؟ ماشاء اللہ تعالیٰ، عید اصل منانے کا طریقہ جو ہم نے سیکھا، اور پچھلی کیسی منائی گئی تو اس کو تو چھوڑ دیجیے گا آپ، دینی ماحول میں الحمدللہ عید منانے کے طریقے ملے ہیں، اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں عید منانے والے بنے۔ تو جو طریقہ امیر علیہ سنت نے بتایا نا کہ عید کیسی منائیں، گھر والوں کے ساتھ تو عید کی خوشیاں بانٹیں ہی بانٹیں، مگر ان علاقوں میں، ان ایریاز میں جائیں جہاں پر عید ایسی نہیں منائی جاتی، جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسا ادارہ ہے یا ایسا ایریا جہاں غم زدہ لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر خوشیاں بانٹیں، بجائے سٹور کرنے کے اس کو اپنے ہمسایوں میں، اپنے رشتہ داروں میں یا ان لوگوں تک تقسیم کریں، ان کے ساتھ جا کر خوشیاں منائیں۔ بلکہ امیر علیہ سنت کی تعلیم و تربیت کے نتائج ہم نے دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے جگہ پر گئے ہیں کہ جہاں کوئی عموماً جاتا نہیں ہے، اور وہاں جا کر کھانا بھی بنایا، خود بھی کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا، بس خوشی خود کو ہوئی ہے، خوشی دوسروں کو بھی منانی ہے، اس طرح سے منانی چاہیے۔ جو خوشیاں نہیں بنا سکتے، ان کے پاس ایسے اسباب نہیں ہیں، اسباب ایسے تیار کر کے ان کے درمیان جانا اور ان کے ساتھ میں خوشیاں سیلیبریٹ کرنا، اس میں تو دعائیں بھی ہیں، غریبوں مسکینوں کے ساتھ بھی جو ہے عید بنائے، واقعی میں ایک ایسا طبقہ ہے۔ آپ کی ایک بات سے جو ہے نا مجھے ایک بات یاد آئی ہے، کبھی ہماری لائف میں ایسا ہو رہا ہو نا، جہاں ہاتھ ڈال رہے وہاں کامیابی مل رہی ہے، جہاں ہاتھ ڈال رہے کامیابی مل رہی ہے، تو بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ یہ بندے کا کمال نہیں ہوتا ہے، کیا بات ہے، بے شک اللہ کی رحمت ہے یہ، مگر وہ رحمت پانے کا ذریعہ پیچھے کوئی اور ہوتا ہے، یعنی کسی کو چلتے چلتے خوش کر دیا، کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کی خیر خواہی کر دی، کسی کی دل جوئی کر دی، کیا بات، وہ جو پیچھے سے اس کا دل خوش ہوا ہے نا، اور خوش ہو کر جو دعائیں ملی نا، وہ دعائیں آپ کے کام بنا رہی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور اسی کے الٹ
کہ اگر آپ کے کام رک رہے لاکھ جتن کے باوجود، لاکھ کوششوں کے باوجود، ناظرین اگر آپ کے ہمارے کام رک رہے ہیں تب اس وقت ہم نے یہ غور کرنا چاہیے کہ یار میں نے سارے ایفرٹس لگا لیے ہیں پھر بھی یہ سکسیس کیوں نہیں ہو رہا ہے. میرے ساتھ والا تھوڑے سی کوشش کرنے کے بعد کامیاب ہوا اور میں اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی یہاں پر بھی ناکام ہو گیا، وہاں پر بھی ناکام ہو گیا، اس بزنس میں، اس جاب میں، یہ رشتہ داری میں، فلاں مقام پر ناکامیاں کیوں مقدر ہو رہی ہے؟ تو کہنے والے نے کمال کی بات کہی کہ تھوڑا اپنی ہسٹری کو چیک کر لیں، اپنے بھوتکال، اپنے ماضی کو چیک کر لیں کہ ماضی میں کہیں کسی کی دل آزاری تو نہیں کی ہے کہ اس کی آہ نے ہمارے کام بگاڑ دیے ہیں. لوگوں کی آہوں سے بچو ورنہ وہ تباہ ہو جائیں گے. تو خوشی کا دن آج ہے، یاد کرو ایسے لوگوں کو کہ جن کو آپ نے کبھی ستایا ہو، ناراض کیا ہو. بہت حسین موقع آج ہے خوشی کا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس طرف جاؤ، کیا بات ہے. اس کو گوشت تحفے میں دو، اس کو اپنی یہاں کھانے کے لیے دعوت پر بلاؤ. جس کی آہ نکلنے کا چانس آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے نکلا ہو، یہ تو ایسا حسین موقع عید کا رحمت والا دن ہے، اس کو کیش کرے، پہنچے اس پر، اس کے گھر پر پہنچے، اس کی دلجوئی کرے، اس کو تحفہ کچھ دے، اس سے معافی تلافی کر لے، اس کا باقاعدہ ذکر کرے گا یار مجھ سے فلاں وقت غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دے. تو یقین مانو اس کی آہ دعا میں تبدیل ہو گئی نا تو آپ کے بگڑے ہوئے کام سب بن جائیں گے. کوئی تبادلے یا تبدیلیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے آہ نکل رہی تھی وہاں سے دعا نکلنی شروع ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناظرین کرام، جو ناراض رشتہ دار ہیں، جو دوست ناراض ہیں، آج کا دن ہے ان کو منانے کا، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا. اور بولتے ہیں نا تحفہ دو محبت بڑھے گی، حدیث پاک بھی ہیں تحفہ دو محبت بڑھے گی. تو اب تو فریز کر کے رکھنا ہوتا ہے نا، کیسی بات کر رہے ہیں آپ. اب ایک بقرعید کا دن آتا ہے اور بکرا پورا ہم ہی نہ کھائیں، مختلف ڈشیں بنانی ہیں، 4 5 10 دن تک چلانا ہے. آپ کہیں گے وہ بھی تقسیم کر دو تو پھر بچے گا کیا ہمارے لیے کھانے کے لیے؟ ثواب، نیکیاں، ہے آخرت، کیا یہ تو بچے گا. کیا بات ہے. ندیم بھائی یہ 2 لقمے آپ نے بچا لیے، یہ کب تک رہیں گے؟ ہے اب ہماری حیثیت بھی تو ایسی ہے کہ ہمارے قریب جو آتا ہے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. ایسے یعنی یہ خوبصورت سی دکھنے والی جو بوٹی ہے یہ جیسے اندر جائے گی نا اس کی حالت بدل جائے گی. ایسے ہی ہے. اس کا ہونا وہی ہے جو ہونا ہے، جو کامن سینس ہے کہ وہ ہوتا ہے. تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ یار یہ تو مجھے بعد میں بھی ملے گا لیکن اس خوشی میں دوسروں کو شریک کر لو. کیا بات ہے. اتنے حریص ہوتے ہیں عاصم، اتنے حریص لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عید کے دن کھا کر تھکتے نہیں ہیں، کھایا کھایا کھایا. امیر علیہ سنت جو مدنی مذاکرہ میں فرماتے ہیں نا، پھر اس کے بعد ہاسپٹل کی طرف لائن لگتی ہے، لائن لگی کہ وہ ایسیڈیٹی ہو گئی، گیس ہو گیا، تو پیٹ کی پرابلم. تو بھائی وہ پہلے کھایا ایسا کیوں ہے؟ صبر کرتا، شکر کرتا، احتیاط کے ساتھ کھاتا، اپنے خوشیوں میں دوسروں کو شامل کر لیتا. ارے بھائی یہ دوسروں کو دو، سٹور کرنے کے بجائے. اب 3 دن ہونے کے بعد میں جیسے بکرا ختم ہو گیا ہو تو چوتھے دن پھر گوشت کی دکان پر لائن لگے ہوئی رہتی. ایسا تو نہیں کہ گوشت ختم ہو جائے گا دنیا سے. نہیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ندیم بھائی کہ سٹور کرنے کا نظام درست نہیں ہے. یہ یار غریبوں میں اس میں تقسیم کرو. کیا بات ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ندیم بھائی، غریب ہوتے ہیں، قربانی ان پر واجب نہیں ہوتی، بیچارے عید کے دن بھی دال چاول کھا رہے ہوتے ہیں. جی 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 جی. اور ہمارا معاملہ یہ کہ ہمارا فریج پورا بھرا ہوا ہوتا ہے اور 2-3 دن کے بعد اس پر ہرا کلر چڑھ جاتا ہے، اللہ اللہ، کھانے کے لائق نہیں رہتا ہے، وہ پھینکنے میں چلا جاتا ہے. اس کے بھی احکامات ہیں ہڈیوں کے کہ اس کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے. اچھا تقسیم تو کر دیا نا اب، لیکن اپنے لیے وہ رکھنا ہے نا جو تھوڑا سا اس کا بیسٹ کوالٹی والا ہو نا. 3 پائے جو ہے وہ اپنے لیے رکھنے ہیں. چلیں بالکل رکھنا جائز ہے، بالکل اگر پورا بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو جائز ہے. لیکن ماشاء اللہ الکریم سید صاحب جو ہمیں ذہن دے رہے ہیں کہ غریبوں تک پہنچائے، مساکین تک پہنچائے، اور ویسے بھی کسی کو کھلا کر جو ہے وہ بندہ اس کو بھی خوش کر رہا ہے اور خود بھی جو ہے وہ خوشی حاصل کر رہا ہے. تو آپ کے سامنے کھیر بھی جو ہے موجود ہے. ہم بھی چاہیں گے آپ بھی تناول فرماتے رہیں، گفتگو بھی چلتی رہے گی. تو بقرعید کے موقع پر جو رکھنا چاہیے تھا وہ رکھنا چاہیے تھا، وہ بھی کھلائیں گے انشاءاللہ الکریم. بس وقت آنے پر وہ بھی کھائیں گے اللہ نے چاہا تو. ویسے وہ کسی کے دل میں داخل ہونے کے لیے، یعنی کہ اس کو خوش کرنے کے لیے پیٹ میں داخل ہونا پڑتا ہے ایسا، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے خوشی داخل ہونا پڑتا ہے یا داخل کرنا پڑتا ہے؟ داخل کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے. ماشاءاللہ الکریم بڑی پیاری پیاری گفتگو چل رہی ہے. قاری احمد رضا صاحب، اب بندے کو خوش رہنا ہے تو آخر کیا اصول ہے خوش رہنے کے؟ کیا ناظرین کو بیان کریں گے آپ؟
اپنے شورا تناول بھی فرماتے رہیں, گفتگو بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ. ناظرین کرام, آپ بھی ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھ کر کوئی ڈش آپ کے سامنے ہو, آپ تناول کر رہے ہوں, سنتے بھی جائیے, کھاتے بھی جائیے اور گفتگو بھی سنتے جائیے. جی, تو انسان میں کہہ رہا تھا کہ یہ چند چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے جس میں عقل ہے, دماغ ہے, جسم ہے, روح ہے, اور خارج کے اندر مال ہے, مال و دولت ہے, اور سماجی حوالے سے سپورٹ ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے انسان اس کو مینیج کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو ایک انسان مکمل طور پر زندگی گزارتا ہے. اسی طریقے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان ساری زندگی ایک ہی کھانے کی چیز پر زندگی گزار دے, ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, چونکہ جسم کو کئی ایسے عناصر کی, کئی ایسے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے وٹامن ہے, وٹامن بی ہے, وٹامن سی ہے, وٹامن ڈی ہے, کیلشیم ہے, میگنیشیم ہے, آئرن ہے, یہ ساری چیزوں کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہے تو یہ بھی ایک اعتدال انداز میں ہو, اس میں کمی زیادتی نہ ہو. اگر ان چیزوں میں کمی زیادتی ہوگی تو جسم ڈسٹرب ہوگا, پھر بندہ بیمار ہو جائے. یعنی غذاؤں کا خوشیوں سے تعلق آپ جوڑ رہے ہیں نا, ایسا ہی دیکھیں ابھی آپ کو میں اس کا کر کے بتاتا ہوں کس طرح نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس میں سمجھو کمی بیشی ہوگی, جو میں نے آپ کو بتایا وٹامن ہے, بی سی وغیرہ ساری چیزیں, تو ظاہر سی بات ہے انسان کا جو جسم ہے وہ متاثر ہوگا, پھر وہ بیمار ہو جائے گا. بالکل سیم ٹو سیم یہی بات سمجھو خوشی کی ہے. خوشی کو یوں سمجھو آپ انسان کا جسم سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے. تو جس طرح جسم کو یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے تو جسم ایک چیز سے مکمل نہیں ہو رہا ہے, اس طرح خوشی بھی کوئی ایک چیز سے مکمل نہیں ہوتی ہے بلکہ چند چیزوں سے مل کر مکمل ہوتی ہے. جیسے نمبر 1, خوشی کے اندر اس کا فیملی کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کے فیملی کے ساتھ کیسے ریلیشن ہے, کیسے تعلقات ہیں. اسی طریقے سے خوشی کے لیے سب سے بڑا عمل دخل اس کی دوستوں کی گیدرنگ کا بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے دوست کیسے, اس کے دوستوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں. اسی طریقے سے خوشی کے لیے انسان کے جسمانی جو صحت ہے وہ بھی درست ہونا اس کے لیے ضروری ہے. یعنی اس کا جسم ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. بیماری سے ڈسٹرب ہوگا تو ظاہر سی بات انسان پھر فریش نہیں رہے گا. ظاہر فریش نہیں رہے گا تو پھر اس کو خوشی حاصل نہیں ہوگی. اسی طریقے سے انسان کو وقت پر نیند بھی اس کی پوری ہونی چاہیے, اس کی غذا بھی پوری ہونی چاہیے. تو کل ملا کے یہ کہ یہ ساری چیزیں جب مکمل ہوتی ہے تب جا کے انسان ایک مکمل طور پر پراپر طریقے پر خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ خالی ایک چیز اگر سے بندہ خوش نہیں ہوتا, پھر وہ جزوی خوشی بولتے ہیں اس کو, جزوی خوشی بولتے ہیں, کلی خوشی اس کو نہیں بولتے. مجبوری میں خوش ہونا نا, دل کو بنانے کے لیے. اچھا, ایسا بھی نہیں ہے صرف انہی چیزوں کا نام خوشی ہے. ہم نے بعض ایسے افراد, بعض ایسے انسان اپنے معاشرے میں دیکھے ہوئے کہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, یعنی اس کی غذا بھی پوری ہو رہی ہے, اس کی نیند بھی پوری ہو رہی ہے, اور جسمانی حوالے سے بھی بالکل فٹ ہے, یعنی اس کی صحت بھی صحیح ہے, اور فیملی سے اس کے ریلیشن بھی بہت اچھے ہیں, تعلقات بھی اچھے ہیں, دوستوں کے ساتھ بھی تعلقات اس کے اچھے ہیں, مال و دولت بھی ہے, ساری چیزیں. اس کے بعد بھی وہ بے سکون ہوتا ہے, اس کے بعد بھی وہ اطمینان بھی نہیں ہوتا ہے, اس کے بعد بھی وہ بے چین ہوتا ہے, چونکہ یہ سب چیزوں کا تعلق تھا جسمانی. مگر ایک بہت بڑا عمل دخل ہے روحانی. کیا بات, کہ بندہ اگر روحانی طور پر اس کو سمجھو اطمینان نہ ہو, اگر قلبی طور پر اطمینان نہ ہو, تو پھر وہ مکمل طور پر خوشی حاصل بھی نہیں کر سکتا. اب یہ روحانی طور پر وہ کیسے اطمینان حاصل کریں اور قلبی طور پر وہ کیسا خوش ہوں, تو قلب اور روح کو خوش کرنے کے لیے اس کو اپنا روحانی کنیکشن مضبوط کرنا پڑے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تب جا کے اس کا روحانی کنیکشن مضبوط ہوگا. وہ میں نے سنا بھی ہے اپنے بزرگوں سے, کہتے ہیں سب سے زیادہ خوش وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں, اللہ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جائے. کیا بات ہے, سب سے زیادہ خوش وہ ہے. اور واقعی میں یہی اصل خوشی ہے کہ رب راضی ہو جائے تو ساری دنیا راضی. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی ساری چیزیں صحیح ہو, ٹھیک ہے, مگر اس کا روحانی کنیکشن یہ مضبوط نہ ہو تو پھر وہ مکمل طور پر خوش بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ساری چیزوں سے مل کر خوشی حاصل ہو سکتی ہے. اب جیسے ایک انسان یہ سوچے کہ مجھے بس دوستی یاری مل جائیں, ان کے ساتھ گھومنا پھرنا ہو جائے, ان کے ساتھ کھانا پینا ہو جائے تو میں خوش ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دوستی یاری کے ساتھ ساتھ اس کو فیملی ریلیشن بھی بنانا ضروری ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسے حالات اس کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں ندیم بھائی کہ دوست اس کے
چھوٹ جاتے ہیں. پھر وہ سوچتا ہے, گھر میں بیٹھا بیٹھا روتا ہے کہ کاش کہ میں نے اپنی فیملی بنائی ہوتی. تو انسان دوست کے ساتھ ساتھ فیملی بھی اس کا بنانا بہت ضروری ہے. اچھا کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں مگر اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے, مال و دولت کے حوالے سے ڈسٹرب ہے, تو ظاہر سی بات ہے دنیا کی 20 خوشیاں وہ مال و دولت سے حاصل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو مال و دولت بھی ہونا یہ بھی ضروری ہے خوش رہنے کے لیے. اچھا کسی کے پاس تینوں چیزیں ہیں, یعنی کہ دوست بھی ہے, دوست کی گیدرنگ بھی ہے, ان سے تعلقات بھی ہے, فیملی بھی اس نے بنا رکھی ہے, فیملی ریلیشن بھی ہے, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے, مال و دولت بھی ہے, مگر اس کی صحت صحیح نہیں ہے. اب انسان کی اگر صحت نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ کیسے خوش رہ پائے گا. صحیح. امریکہ کی جو ایک یونیورسٹی ہے ندیم بھائی, تو وہاں پر باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہے. اچھا. ٹھیک ہے, جن کا کام یہی ہے کہ وہ خوشی پر اصول بنا رہے ہوتے ہیں کیا بات, کہ بندہ خوش کیسے رہے. کیا بات. تو ان کا کہنا ہے کہ 5-6 چیزیں ایسی ہیں جس کے درمیان خوشی گھوم رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ چیزوں کو کر لیا جائے بندہ سمجھو اپنے آپ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جائے. جیسے وہی انسان اپنی غذا پوری کرے, انسان اپنی نیند پوری کرے, انسان اپنی فیملی کے ساتھ اچھا تعلقات رکھے, انسان اپنے دوستوں سے اچھے تعلقات رکھے, اور اسی طریقے سے انسان اپنے آپ کو فطرت سے قریب کرے, یعنی نیچر سے قریب کرے, یعنی پہاڑ ہے, سمندر ہے, دریا ہے, گرینری ہے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بندہ قریب کرے. کیونکہ جب چیزیں بندہ یہ دیکھتا ہے تو اس کا موڈ فریش ہوتا ہے, پھر اس کو ایک دم خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, تو سبحان یہ ساری چیزیں بھی خوشی کے ذرائع ہے, خوشی ان سے حاصل کی جا سکتی ہے. ذرائع اختیار کریں, خوش رہے. اچھا سید صاحب سے میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ بعض اوقات یہ اسباب بھی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی لائف میں ہوتی ہیں کہ بندہ پورا پھر غم کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے کوالٹی والے ہوتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں یار ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں خوش رہنے کے لیے, کوئی ایسی چیزیں ہے ہی نہیں, تو کیا زندگی میں بندہ خوش رہنے کے لیے آخر خوشیاں تلاش نہ کریں؟ اچھا یہ بھی بتائیں کہ خوشیاں مطلب خریدی جا سکتی ہے, کہاں سے نازل ہوں گی خوشیاں, کہ اس کے ارد گرد ہی ہیں, ماحول سے خوشیوں کا کیا تعلق ہے؟ ماشاءاللہ رضا بھائی نے بہت پیاری پیاری باتیں بیان کی, آپ بھی کچھ ایڈ فرمائیں. رضا بھائی کی بات پر ایک میں چاند لگا دیتا ہوں, کیا بات. گنبد چڑھا دیتا ہوں. یہ جتنی رضا بھائی نے بتائے باتیں صحیح ہے جی, مگر وہ چیز بڑی اچھی ہے جس کا ٹیسٹ زبان پر بھی ہو, جس کا ٹیسٹ اندر بھی ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. زبان کا ٹیسٹ تو ہمارے قبلہ نے بتا دیا, جی, اندر کا ٹیسٹ میں بتا دیتا ہوں. کیا بات ہے. ان مقامات پر جانا چاہیے جہاں پر ثواب ملتا ہو یا کم از کم گناہ نہیں ہوتا ہو, کیا بات ہے. وہاں جانا چاہیے. اب رضا بھائی سے وہ ٹیسٹ لے کر چلا بندہ جی, اور چلا گھومنے پھرنے کے لیے, اب پہنچا ساحل سمندر پر اور وہاں خوب ریانیت ہو رہی ہے, بے حیائیاں ہیں. پہاڑوں کی طرف چلا, وہاں بے حیائیاں ہیں, یہ سب گڑبڑ والے معاملات. تو وہاں جانے سے جناب خوشی کیا ملے گی, وہ تو تباہ کرے گی, برباد کرے گی. لذت کی بات بتا دوں, بعض لوگوں کو لذت ہے نا گناہوں کی طرف بھی ان کو ملتی ہے جن کا باطن خراب ہوتا ہے. اللہ اللہ. جیسے بےہودہ باتیں دیکھنا, اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو لذت ملتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹیسٹ ملتا ہے, لیکن بعد میں وہ ٹیسٹ نہیں رہتا, وہ سکون برباد کر دیتا ہے, وہ خیالات کو منتشر کر دیتا ہے, خیالات میں گندگی لے کر آتا ہے, خیالات کے اندر ناپاکی لے کر آتا ہے, ایسا ہی ہے. اور جس کی وجہ سے اس کا صاف ستھرا دل دماغ میلا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو ایسے مقامات پر ہرگز نہیں جانا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نافرمانی ہوتی ہو. کیا بات ہے. ناظرین کرام, ڈائریکشن تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے یا خوش رہنے کے لیے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہاں پر ہم بولتے ہیں نا رانگ نمبر لگا رہے ہیں. خوشیاں اور ہمیشہ رہنے والی خوشیاں یہ اللہ کی رضا والے کاموں ہی میں ہے, نیکیوں میں ہی ہے. بندہ جو مسجد کا جماعت کا پابند ہوگا نا, اس کو اتنا مزہ آئے گا جماعت میں, اتنی خوشی ملے گی اس کو. اچھا جس کو جو ہے نا بولتے ہیں نا کہ وہ لذت قرآن کریم سے اگر وہ لیتا ہوگا نا, وہ قرآن کریم پڑھے گا, سارے غم اس کے دور ہو جائیں گے, سارا ٹینشن اس کا جو ہے نا وہ دماغ سے نکل جائے گا اور وہ بس لذت لے گا. تو اللہ کے اطاعت والے کاموں میں خوشیاں ہیں, لذت ہیں, اور گناہوں میں اگرچہ لمحے بھر کے لیے لذت ہے لیکن وہ لذت باقی نہیں رہتی, ختم ہو جاتی ہے. اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ گناہ باقی رہ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں میں جو ہے وہ خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا رضا بھائی, ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا کبھی کبھی خوشیوں کو ایسی چیزوں سے معلق کر دیتا ہے جو ناممکن ہے. یہ معلق کیا ہے؟
مطلب ایسی چیزوں سے وابستہ کر دیتا ہے کہ جو اس کو حاصل ہونا گویا بظاہر ناممکن لگتا ہے. اب وہ اسی کے انتظار میں, اچھا اس کے پاس کچھ چیزیں ہیں جس کو سوچ کر سمجھ کر وہ اس میں رہ کر جو ہے نا خوش رہ سکتا ہے, لیکن اس کو وہی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. انسان کبھی کبھی ایسے دماغ میں اپنے وہ فٹ کر لیتا بات کہ یہ چیز مجھے حاصل ہوگی نا تو میں خوش ہوں گا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے حاصل ہونا ناممکن. زندگی گزر جاتی ہے, زندگی گزر جاتی ہے, تگودو بھی کر رہا ہوتا ہے. تو بندہ وہی چیز یعنی کہ حاصل کرنے کی کوشش کریں جو اس کے لیے ممکن ہو. اس پر میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک بزرگ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور ذرا ہاتھ سے اشارہ کر دے تو چیزیں سونے کی ہو جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو ایک بندے کو پتہ چلا کہ ایسے بزرگ یار ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں, چلو ان کے پاس جاتا ہوں. تو وہ بندہ اس بزرگ کے پاس پہنچا اور کہا حضور میں تکلیف میں ہوں, پریشانی میں ہوں, اور میں نے سنا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور آپ ایک اشارہ کرتے ہیں تو چیز سونے کی بن جاتی ہے. تو بولے کیا ہے آپ کو؟ بولے حضور میں تھوڑی تکلیف میں پریشانی میں ہوں, بچے وغیرہ کی شادیاں کرنی ہیں, تو یہ 2-4 پتھر پڑے ہوئے اس پر تھوڑا اشارہ کر دیں کہ یہ سونے کا ہو جاوے تو میرا کام چل جائے گا. تو چلو ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک اشارہ کرا تو وہ 4-5 پتھر جو بھی پڑے ہوئے تھے وہ سونے کے ہو گئے. اچھا بزرگ کہتے کہ ٹھیک ہے تو خوش ہے اب؟ تو بولے ٹھیک ہے خوش ہوں میں. اب یوں کر کے وہ بزرگ آگے چل دیے. تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو بندہ پھر پیچھے آ رہا. پیچھے مڑ کر دیکھا بزرگ صاحب نے, دیکھا تھا وہی بندہ ہے. بولے تو واپس پھر اب کیا ہے؟ بولے حضور تھوڑا اور یعنی کہ میرے پرابلم پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں جو شادی کے علاوہ ہے, تو آپ تھوڑے اور پتھر پر یعنی کہ اشارہ کرتے تو وہ سونے چاندی کے ہو جائیں تو میرے لیے کافی ہو جائے گا, میں خوش ہو جاؤں گا. بزرگ نے چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تیری دیگر جو پریشانیاں ہیں اس کے لیے بھی میں کچھ اسباب بنا دیتا ہوں. آپ نے ایک اشارہ کرا تو وہ پتھر سونے کے ہو گئے. پھر آپ تھوڑا آگے چلیں تو پھر واپس وہ بندہ پیچھے ہو لیا. ٹھیک ہے, تو دیکھا تو واپس وہی بندہ آیا ہوا ہے. تو اس بزرگ نے کہا اب تجھے کیا ہوا؟ اب بھی خوش نہیں ہو؟ اب بھی خوش نہیں ہو؟ بولے سائیں یہ جو پورا گاؤں ہے اس کو سونے کا کر دو نا, کچھ جائے گا نہیں آپ کا. ٹھیک ہے, جب یعنی کہ پورا یعنی کہ سونے کا ہو جائے گا تو بندہ خوش ہو جائے گا, پورے گاؤں والے خوش ہو جائے گے. بولے یہ کیسا؟ بولے جی حضور کر دیجیے, آپ کے لیے کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر اشارہ کرا جو گاؤں کی طرف, تو وہ سونا چاندی کا ہو گیا. اچھا پھر وہ بزرگ تھوڑا آگے نکلے, تب آگے نکلے تو پھر واپس وہ بندہ پیچھے ہو لیا. ٹھیک ہے, تو پیچھے مڑ کر اس بزرگ نے دیکھا کہ وہی واپس پیچھے آ رہا ہے. تو بولا اب تجھے کیا ہے بھائی, اتنا سب کچھ کر دیا, اب کیا مسئلہ ہے, اب کیا معاملہ ہے؟ تو بولے حضور آپ کی انگلی مجھے چاہیے. کیا بولے؟ مجھے آپ کی انگلی چاہیے. نہیں کہ تو اب بندے کی خوشی ایسی جگہ سے معلق ہے, ایسی جگہ سے وابستہ ہے جو ممکن ہی نہیں ہے. تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خوشی کو ایسی جگہ سے وابستہ کرتے ہیں جو پتہ ہے کہ حاصل ہونی ہی نہیں ہے. اب اس پر میں چاہوں گا باپو وہ جو ایک بندے کا واقعہ ملتا ہے, ٹھیک ہے, بندے کے پاس سب کچھ ہے اس کے بعد بھی اس کو کنات نہیں آنی ہے. اچھا جب کسی سے وابستہ ہونا, آپ ضرور کلام فرمائے, کسی سے خوشیاں بندہ دیتا رہتا ہے پھر آخر میں ایسے سوال پہ جا کے ٹک جاتا ہے, وہ بولتا ہے بھائی یہ تمہیں نہیں دے پاؤں گا. ہرس بہت بری چیز ہے. لالچی مزاج کا جو شخص ہوتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. اس کے پاس لاکھ کتنی ہی خوشیوں کے اسباب ہو وہ خوش نہیں ہو سکتا. اس کو ہرس ہے یار یہ بھی مل جائے تو اور اچھا, یہ بھی مل جائے تو اور اچھا, یہ بھی, زندگی اسی میں گزار دیتا ہے. ایک واقعہ کسی نے سنایا تھا بڑا, یعنی اس میں سے لینے والی چیز ہے. کیا بات ہے, بالکل. کہ ایک بادشاہ تھا, راجہ تھا, اس کے کچھ غلام یعنی داس تھے. بادشاہ کے پاس کیا چیز نہیں ہے, اقتدار ہے, مال ہے, نوکر چاکر ہے, بڑا محل ہے, ساری راحتیں ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن یہ ٹینشن میں رہتا تھا. ڈر رہتا تھا کہ کوئی پڑوسی ملک اٹیک نہ کر دیں, بغاوت عوام نہ کر دیں, کوئی میرا سپہ سالار دشمنوں سے نہ جا ملیں, میرا مال کہیں ضائع نہ ہو, اتنا سارا میرا جاہ و جلال ہے یہ ختم نہ ہو. بادشاہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتا. صحیح. لیکن ایک شخص کو دیکھ کے اور اس کی ٹینشن بڑھتی. اچھا. کہ اس کا غلام تھا, اس کا نوکر تھا, جس کو ہندی میں غالباً داس بھی کہیں گے, وہ تھا, وہ بہت خوش رہتا تھا.
بادشاہ کو ٹینشن تھی یار وہ اتنا خوش جو رہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس اتنا کچھ ہے، میں اتنا خوش نہیں، مجھ سے زیادہ وہ اتنا خوش ہے۔ تو اپنے وزیر کو پوچھا یار ایک پریشان ہو، ایک بات بتا دو، کیا؟ بولا میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ بولا نہیں، لیکن اس کے پاس کیا ہے میرے مقابلے میں؟ بولے کچھ بھی نہیں تمہارے مقابلے میں، وہ مجھ سے زیادہ خوش کیسا رہتا ہے؟ بولے حضور ایسا کرے، آپ کو یہ راز پتہ چلے گا، آپ اس پر دفعہ نمبر 99 لگا کر دیکھ لو، 99 نمبر کی دفعہ لگا کر دیکھ لو۔ تو بادشاہ تھوڑا سا خاموش ہوا، سمجھ نہیں آئی۔ بادشاہ کو، اہل منصب کو یہ پوچھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یار میرے کو سمجھ بھی نہیں آیا۔ جی صحیح ہے، ان کی انا بہت مسئلہ کرتی ہے، بولے یار اس کو اتنا بڑا ہو کر سمجھ میں نہیں آیا۔ صحیح، حالانکہ سمجھ میں جو چیز نہیں آئی اس کو پوچھ لینا چاہیے، بڑے آپ کتنے بھی منصب پر ایسا ہیں۔ ہی ہے۔ اب وہ بولے یہ دفعہ نمبر 99 کیا ہے؟ بولے حضور ایک کام کرے، اس کو اس کے گھر پر ہے نا دروازے پر آج رات 99 لاکھ روپے رکھ دو، جی، اور اس میں ایک پرچی رکھ دو، اچھا، 100 لاکھ ہے دو، لیکن رکھیں گے کتنے؟ 99 لاکھ۔ اور اپنے دونوں مل کر دور سے تماشا دیکھتے ہیں، دروازہ ٹھک ٹھکا کر دونوں سائڈ میں ہو گئے، اندر سے وہ دروازہ کھلا، دیکھے کہ باہر تو ڈبہ پڑا ہوا ہے، ایک باکس پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، تو لکھا کہ میرا ہی نام ہے، اچھا میرے لیے باکس آیا ہے، چلو لیتے اندر گیا عاصم بھائی، اندر گیا، ڈبہ کھولا، بڑا خوش ہو گیا کہ یار اتنا پیسوں سے بھری ہوئی چیز، 1 لاکھ کا بنڈل اٹھایا، ارے واہ 1 لاکھ کا ہے، پھر دوسرا اٹھایا، تیسرا اٹھایا، سب اٹھاتا گیا، 99 لاکھ کے بنڈل اس نے اٹھا لیے۔ اب ایک پرچی اس کے اندر سے ملی 100 لاکھ ہے، تو اس نے سوچا یار میرے گننے میں غلطی ہو گئی، اس نے 2 بار وہ ناظرین گنا، تیسری بار گنا، اس کو ٹینشن ہو گئی، بیوی کو بولا گن تو کتنا ہے؟ لکھا 100 لاکھ ہے، وہ ہے 99 لاکھ۔ اب بیوی نے دیکھا 99 ہے، بولے اچھا ہو سکتا ہے باہر گرا ہوگا، باہر تلاش کیا اس نے، ساری رات گزار دیا ندیم بھائی، اللہ اللہ، 1 لاکھ اس کو نہیں مل رہا ہے، 99 لاکھ اس کے گھر میں۔ دوسرے دن دربار میں آیا، معمول کے خلاف اس کا حال تھا، اس کی عادت کے خلاف عاصم اس کا حال تھا، وہ جب بھی آتا مسکراتا، خوش رہتا، شاش بشاش رہتا، لیکن اب تھوڑا غمزدہ ہے، تھوڑا ٹینشن ہے، رات کا جگا ہوا تو آنکھ بھی لال ہے، وہ پریشانی میں۔ بادشاہ نے دیکھا یار اس کی تو مسکراہٹ ہی غائب ہو گئی ہے، ہوا کیا ہے یار اس کو، کیوں اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی؟ بولے وہ دفعہ نمبر 99 نے کمال کر دیا ہے۔ کیا ہوا؟ پھر وزیر نے سمجھایا حضور اس کو ہم نے 99 لاکھ روپئے دیے، کم اماؤنٹ نہیں ہے، بہت بڑی اماؤنٹ ہے، صرف ایک چیز اس میں لکھی کہ 100 لاکھ ہے، تو وہ 99 لاکھ پر جو خوش ہونا چاہیے تھا اس پر خوش نہیں ہوا، 1 لاکھ کے مسنگ پر وہ ٹینشن میں آیا، 1 لاکھ کہاں چلے گئے، 1 لاکھ کیوں نہیں ملے مجھے، اس پر وہ پریشان تھا۔ تو یہی ایک اس میں مجھے لگتا ہے کہ خوشی پانے والے کے لیے ایک ہے کہ اللہ نے جو دیا اس پر راضی رہے۔ کیا بات ہے، بڑا پیارا جملہ میں نے کہیں جو ہے وہ سنا تھا سید صاحب، کہ پسندیدہ چیز اگر حاصل نہ ہو تو جو حاصل ہے اسے پسند کر لیجیے۔ کیا بات ہے، بڑی کمال کی بات ہے۔ یعنی بندہ جو حاصل نہیں ہے اس کی جستجو میں لگا ہوا ہے، جو کچھ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اچھا بندہ دوسروں کو دیکھ کر، یہاں کیا ہوتا ہے نا ماشاءاللہ کئی ناظرین دیکھ اور سن رہے ہیں، اچھا یہ بھی ہوگا نا کہ یار میرے قربانی کا بکرا تو ایسا ہے، یار وہ کیسا لے کر آیا ہے، اب وہ قربانی بھی کر رہا ہے، اس کا واجب بھی ادا ہو رہا ہے، لیکن اس کے مائنڈ میں یہ نا یار ویسا بکرا ہونا چاہیے تھا، ویسا جو ہے وہ جانور ہونا چاہیے تھا، یعنی دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اپنی خوشیوں میں بندہ کمی لے کر آ رہا ہے۔ آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جائے۔ ایک شخص آیا قاری صاحب میرے پاس، بہت قریبی ریلیشن اس کے میرے، یعنی تعلقات ہے، رشتہ داری ایسے ویسی تو نہیں ہے، وہ آ کر کہنے لگا ارے بھائی یار میں بہت پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے تیرے کو؟ بولے وہ چیز نہیں ہے، مجھے پتا ہے وہ ملنی بھی نہیں ہے۔ بولے یار تیرے کو پتا ہے وہ ملنی بھی نہیں، پھر بھی تو ٹینشن میں، پھر بھی ٹینشن میں۔ بولے اس کا کچھ حل بتا دو۔ کیا ہے کہ انہی دنوں امیر علیہ سنت کی طرف سے ایک ویکلی رسالہ آیا تھا۔ کیا بات ہے۔ میں ساتھ ہی ناظرین کو گزارش کروں گا کہ ناظرین ہمارے درشک ان کو گزارش کروں گا کہ ہر ہفتے امیر علیہ سنت کی طرف سے ایک چھوٹی سی بکلیٹ آتی ہے، کبھی 17 پیجز پر ہوتی ہے، کبھی 18 پیجز پر ہوتی ہے، 20 کے آس پاس ہی ہوتے ہیں، اکثر 17 ہوتے ہیں۔ جی، تو یہ بکلیٹس ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، ہر ویک آتی ہے، اس کو پڑھے، اس سے انشاءاللہ اس طرح کی جو مسکراہٹ بند ہو گئی، مسکراہٹیں میں شروع ہو جائے گی، اور قناعت کا
تحفہ بھی ملے گا. ماشاء اللہ. تو انہی دنوں وہ ایک رسالہ آیا تھا, بکلیٹ آئی تھی, سونے کا انڈا. اچھا. اس میں امیر علیہ سنت نے جو نقل کیا تھا نا کسی بزرگ کا قول, وہ بڑا کمال کا تھا. میں نے کہا یار میرے پاس ایسا کچھ نہیں, لیکن ابھی میں نے وہ کتاب پڑھا, اس میں ایک سینٹینس بڑا پیارا ہے, کیا بات ہے. بہت زبردست جملہ ہے. کہا کیا ہے وہ تمہاری بیماری کا علاج ہے. میں نے کہا اچھا. وہ ہے کیا بتاؤ. میں نے کہا اللہ کی تقسیم پر راضی رہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جب بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوگا نا, تو وہ یہ نہیں سوچے گا یار میرا بکرا دبلا ہو اس کا اتنا موٹا, وہ یہ سوچے گا کہ اللہ نے دیا نا, راضی ہو جائے. کیا بات ہے. پیارے حبیب کے صدقے میں ملائے, راضی ہو جائے. کیا بات ہے. اللہ نے جو خوشی دی اس میں خوش ہو جائے. کیا بات ہے. کیا بات. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے خوش ہو جائے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ ہوگا نا قناعت کا, جی. تو قناعت والا بندہ بے تاج بادشاہ کہلاتا ہے. کیا بات ہے. بغیر تاج کے وہ بادشاہ ہوتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, خوشبو عید, گفتگو بھی جاری ہے ماشاءاللہ, بڑی پیاری پیاری بات ایڈ ہو رہی ہیں. آئیے اب پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ حضرت کا بڑا پیارا کلام انشاءاللہ مل کے پڑھتے ہیں. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤ, میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤ, میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤ, میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤ. طور بے طور ہے بیماروں کے, طور بے طور ہے بیماروں کے. کیسے آقاؤں کا آقاؤں کا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ. ناظرین کرام, پروگرام جاری ہیں, خوشبو عید. ماشاءاللہ الکریم سید عارف علی اتاری صاحب ہمارے ساتھ شریک ہیں. حضور آپ کی طرف پھر میں بڑھوں گا. خوش رہنے کا اصول ماشاءاللہ یہاں پر بیان ہوا کہ دوسروں کو خوش کیجئے, لیکن بعض اوقات لائف میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ بندہ کئی لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے دل آزاریاں کر رہا ہوتا ہے. اچھا, پھر ان کی دل آزاری کرنے میں یہ اپنی خوشی تلاش کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنی کامیابی سے کم دوسروں کی ناکامی پر زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ جو دل آزاریاں کرنے کا سلسلہ ہے, کیا عید الاضحیٰ کے دن ایک بہترین پیغام آپ کی طرف سے جائیں کہ ہمیں اپنی پوری لائف میں لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا ہے, نہ کہ دل آزاریاں کرنی. کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اور اسلام نے ہمیشہ شانتی ہی کا درس دیا ہے. کیا بات ہے. محبت کا درس دیا ہے, اخوت کا درس دیا ہے. سبحان اللہ. اب
جیسا فرما رہے کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں جن کو لوگوں کی تکلیف میں مبتلا ہونے سے خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. جو لوگوں کی خوشی دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں اور لوگوں کے غم دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جی. یہ بری صفات میں سے ہے. ہم نے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو سکے تو میں لوگوں کو خوش کروں، میں لوگوں کو غمگین نہ کروں، کیا بات. میں لوگوں کو ستاؤں نہیں، کیا بات. دل آزاری تکلیف نہ دو کسی کو. جیسے ابھی بقرعید کا موقع ہے، اب 3 دن یہ سلسلے چلتے رہیں گے. اس سے پہلے ہی ہمارے گھروں پر جانور اگر آئے ہیں، محلے میں جانور اگر آئے ہیں، جی. تو اب اس کا باندھنا ہمارا صحیح سے ہو، اس کا چارہ صحیح سے رکھا گیا ہو. عام راہوں پر ہمارا جانور بندھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اب وہ جو کچھ بھی کرے گا، اس کی بیٹ ہے، لید ہے وغیرہ جو کچھ بھی ہے، تو یہ بھی پراپر صاف ہونا چاہیے. اس کی بدبو سے لوگوں کو ایذا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جانور کسی کے دیوار سے لگے، اس کا کلر خراب ہو جائے تو یہ بھی درست نہیں اب ہوگا. کوئی کہنے بھی آتا نا تو قربانی کا جانور ہے، تو کیا قربانی کے جانور جو ہم لے کر آئیں تو ہمیں اجازت ہے کہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دینا ہے، وہ جس گھر میں چاہیں گھسیں، جو چاہیں کھا لیں اور وہ بس کرتا رہے جو کرنا ہو؟ نہیں، دیکھیے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایون یہ تو جب تک کہ قربان وہ ہوتا نہیں تب تک کہ احتیاطی میں بیان کر رہا ہوں کہ جانور ایسی جگہ پر ہم باندھیں کہ لوگوں کو ہماری جانور کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. جی. ٹریفک کے لیے مسئلہ نہ ہو، کار پارکنگ کے لیے مسئلہ نہ ہو. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جانور بندھا ہوا ہوتا ہے، بیچارے نئی کار لائی ہوئی ہوتی ہے، وہ جانور اپنے سنگ سے کار کو نقصان پہنچا دیتا ہے. ایسا ہی. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر جانور کو لے کر گھومنا، شور کرنا، یہ ساری چیزیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور صفائی وغیرہ کا اہتمام تو کرنا ہی چاہیے. جیسے اگر ہم گلی محلے میں وہ ذبح کرتے ہیں تو ڈرینیج سسٹم بلاک ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے، گندگیاں پھیل جائے گی، اور جانور کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے پھر وہی پر ہوگا، پھر مکھیاں، تو وہ ساری چیزیں یہ درست نہیں ہے. ہمارے اسلام نے ہمیں پاکی سکھائی ہے، نفاست سکھائی ہے، سبحان اللہ، ستھرائی سکھائی ہے، صفائی سکھائی ہے. اب اسلام تو صفائی ستھرائی سکھا رہا ہے، اور یہ اسلام کا ماننے والا قربانی کے دنوں میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. تو صفائی کا بالکل اہتمام ہونا چاہیے. ہماری وجہ سے نالیاں بلاک نہیں ہونی چاہیے، ڈرینیج سسٹم ہماری وجہ سے خراب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری وجہ سے راحت پہنچے، نہ کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے. 2 پیسے خرچہ کرے، کچھ انتظامات کر لے. پلاسٹک کے بڑے بڑے وہ آتے ہیں تھیلے، جانور کی کوئی چیزیں نکلے تو اس میں بیگ میں ڈال دے، اس کو پیک کر دے تاکہ بدبو وغیرہ نہیں ہو، اور اس کو کہیں لے آ کر دفن کر دے. تو یہ ایک سسٹم ہوگا تو انشاءاللہ تعالی عز و جل خوشیاں، واقعی میں خوشیاں ہوگی، جو میرے لیے بھی ہوگی، آپ کے لیے بھی ہوگی، کیا بات، سب کے لیے ہوگی. سبحان اللہ. اب رہا دل آزاریوں کا معاملہ، عاصم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. وہ آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یعنی ڈونٹ کریٹ وال، کریٹ برج. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دیوار کھڑی کر دیتے ریلیشن کی، اب چاہ کر بھی اس پار نہیں جا سکتے. ہم کو ریلیشن بنانا ہوتا ہے، لیکن ایسے کچھ معاملات آ جاتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی ایک دوسرے سے یعنی وہ اوپن کانورسیشن نہیں کرتے. تو اگر ہم ہمارے ریلیشن کے برج بنائیں تو وہ برج پہ چلنا آسان ہوگا. اگر ہم نے وال بنا دیا تو وال کو پھلانگ کر جانے میں پھر اب وہ ایگو آ جاتا ہے، انا آ جاتی ہے. تو اس پر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جیسے قربانی ہی کا معاملہ لے لیجیے گا، پڑوسی نے کچھ شکایت کی، بھائی جان یار اس کا انتظام کرو، تو اب وہ بھیڑ پڑیں، لڑ پڑیں. ایسے نم گرم پانی والا مزاج تو ہے ہی کہ بھاپ سے ابل جاوے. یہ دیوار قائم کرنا ہوا، رشتے کے بیچ میں دیوار قائم کرنا ہوا. جیسا کہ آپ نے کہا، اس دیوار کو مٹا کر اگر بیچ میں کچھ گیپ ہے تو پل بنا دو بھائی، جانا آسان ہو جائے گا. محبت سے جیو اور محبت سے جینے دو والا معاملہ ہونا کہا چاہیے. تھا نفرتوں کی دیوار کھڑی کرنے کے بجائے محبتوں کا پل بنا دیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. دل آزاری کی جو بات ندیم بھائی آپ نے کی ہے، بڑی خراب چیز ہے، بہت خراب چیز ہے. قرآن کریم کی ناظرین میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں جس کا ترجمہ ہے: اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کے بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. مشہور تابعی مفسر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی، تو وہ اپنے جسم کو کھجلائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک کی کھال اور گوشت اترنے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی. اسے پکار کر کہا جائے گا: اے فلاں،
کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پکارنے والا کہے گا تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک رحمت کی نظر کرے۔ آمین۔ اس میں دل آزاری سے روکا گیا ہے، ستانے سے روکا گیا ہے۔ دل آزاری کے اسباب یہ بھی سناتا ہوں جو میں نے تحریر کیے تھے کہ کن وجوہات کی بنا پر دل دکھے جاتے ہیں۔ مذاق اور مسخری کی عادت جس سے بھی لوگوں کے دل دکھتے ہیں، کسی کو ہدف بنا لیا، اس کے مذاق اڑا رہے تو اس کا دل دکھ رہا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی عید کے دن تو یہ ساری چیزیں عام بیٹھکیں ہوتی ہیں، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو اب ایک کو نشانہ بنا لیا تو وہ لگی ہے بھائی اس کی پریڈ چل رہی ہے، اس کی کھینچائی ہو رہی ہے، وہ شرمندہ ہو رہا ہے، دس از رانگ۔ کسی کو گھور کر دیکھنا یہ بھی تکلیف دینا ہے۔ تنزیہ، مسکراہٹ، کلام میں سختی، بات چیت میں سختی، گالیاں دینا، اللہ اکبر، راستے میں کار پارک کر دینا، بائک پارک کر دینا، جانور باندھ دینا کہ راہ گیروں کو تکلیف ہو۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ راہ گیروں کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ جیسے اگر ندیم بھائی آپ کو کچھ یاد ہو اس متعلق تو ہمارے ناظرین کو بتائیں جی کہ راہ گیروں کے لیے کنواں کھودنا، جی، درخت لگا دینا یا ان کو فیسلیٹ کرنا یہ بھی کار ثواب ہی تو ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یعنی کتنی پاکیزہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ دو، کیا بات، لوگوں کو راحت پہنچائیں۔ کیا بات، راستے میں اگر پتھر پڑا ہوا ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے، ہٹا دیا جائے، صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، کانٹا پڑا ہوا ہو ہے ہے تو اس کو ہٹا دیا ہے جائے۔ ہے، کچھ ایسی چیز پڑی ہوئی، کانچ پڑی ہوئی ہو جو اس سے لوگوں کے پیر زخمی ہوں، ہے ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ ہے، یہی تو اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اب یہ ہے کہ اپنے گھر کا کچرا سرے راہ نہ ڈالا جائے، کیا بات، گھر کا پانی سرے راہ نہ بہایا جائے، بلکہ باقاعدہ اس کا اہتمام ہو کہ ہم نے یہ چیزیں کہاں ڈالنی ہیں، کہاں رکھنی ہیں، تاکہ لوگوں کو اس میں تکلیف نہ ہو۔ ماشاء اللہ، آج کل ندیم بھائی فلیٹس کے سسٹم ہے نا، بلڈنگز ہیں، اس میں تو اور زیادہ احتیاط کی حاجت ہے کہ اگر ہم اوپر والی منزل پر ہے، نیچے بھی ہمارے کوئی گھر ہے، اس کا خیال ہم کو رہنا چاہیے، ورنہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ٹھوک ٹھاک کریں گے تو نیچے بھی دھنک کی آواز آئے گی، نیچے والے پریشان ہو جائیں گے۔ تو اپنا پڑوسی اپنے سے پریشان ہوں، یار یہ کتنی غلط بات ہے۔ بس کھانا ہے نا میرے گھر میں، بس وہ گندگی نہیں ہے تو بس کچھ نہیں، اب اس کو نیچے پھینکنا ہے، اب راہ چلنے والا پریشان ہوتا ہو جو سب سے نیچے رہتا ہے پریشان ہوتا ہے، لوگ خالی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا پھر ان کو بولو کہ جناب اب جو ہے وہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، کیسی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ میں ہی آپ کو نظر آ رہا ہوں، اتنے سارے پھینک رہے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے ہی بولتے ہو۔ میں اپنا ایک تجربہ بیان کرتا ہوں۔ آپ نے کہا نا میں اتنے سارے کر رہا ہوں، اس سے مجھے یاد آیا ایک دن میں کسی سفر سے آیا تھا اور میری عشاء کی نماز باقی تھی تو کچھ لیٹ پہنچا تھا سفر سے میں۔ جی، اب میرے گھر کے پڑوس میں وہ بڑے زور سے کچھ اسپیکر پر بج رہا تھا نا، گانے اور باجے ساری چل رہے تھے، فنکشن تھا ان کے گھر میں کچھ۔ اب اتنی آواز تھی کہ میں نماز پڑھنے کے لیے میں پریشان ہو گیا۔ اب عاصم بھائی میں پہنچا نیچے اور ان کو بلایا، ان نوجوانوں کو نا کہ یار یہ درست نہیں ہے یار، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ بولے ہم نے عشاء کے بعد شروع کیا ہے۔ اچھا، ہاں، میں بولا بھائی میں ابھی پہنچا ہوں اور یہ آواز گناہ ہے، اتنی آواز گناہ ہے، لوگوں کو تکلیف اس سے ہو رہی ہے۔ بولے اتنے سارے لوگ کرتے جب گناہ تم کو نظر نہیں آ رہے کیا؟ تو میں نے تمہارا بڑا کہا ہے، وہ بڑے کو بلاؤ، میں مصیبت میں پھنس گیا۔ اللہ، کیسے وہ بڑا اس نے بلایا تو وہ بھی تھوڑا جوان ہی تھا، نوجوانوں کو میں سمجھا رہا تھا، وہ تھوڑا ادھیڑ عمر کا تھا۔ وہ آیا تو اس نے کہا کیا ہے، بجاؤ رہے۔ اللہ اللہ، وہ اس معاملے میں مجھ سے واقعی میں بڑا نکلا، بڑا ہی نکلا۔ میں نے ان کے لیے امیر علیہ سنت کے فیضان سے بد دعا نہیں کی، میں نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور وہاں سے چلا گیا۔ کیا یہ میٹر امام صاحب کو معلوم پڑا تو انہوں نے تھوڑا کارروائی کرنا چاہیے۔ بولے اب یہاں سے ہم یہ قانون بنائیں گے کہ سختی سے پڑھیں گے اہل محلہ۔ میں نے کہا حضرت ایسا کچھ نہ کرو، جو ہو گیا تھا وہ خلاص ہو گیا۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس محلے میں وہ اپنی شادی کرنے کے لیے ایک مہینے کے لیے 15 دن کے لیے گھر کرائے پر لیا تھا، وہ کسی محلے سے وہ آیا ہوا تھا، آ کر وہ پریشان کر کے چلا گیا۔ تو وہی کہ میں دوسرے نہیں کر رہے ہیں کیا،
اب جیسے یہ جانور کا کھانا میں نے ہمارے کھا لیے نا، ابھی قربانی کے دن چل رہے ہیں، جیسے کہ اب ہڈیاں روڈ پر ڈال دیں گے. اب ہڈی کا ایسا معاملہ ہوتا ہے ندیم بھائی کہ یار لوگوں کے پیر میں چبھ جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گلی میں کھیلتے ہیں، بوڑھے مرد و عورت وہاں سے جاتے ہیں. یہ بعض عورتوں کو مردوں کو نظر نہیں آتا ہے، ان کے پیروں میں زخم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کہ یار یہ مسلمان پھر کس کام کا کہ اپنی خوشیوں کی وجہ سے دوسروں کو پریشان کرے. ناظرین کرام، بڑی پیاری پیاری گفتگو ہو رہی ہیں. دل آزاریوں سے ہمیں بچنا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچنا ہے. تکلیف دے کر بندہ کیسے سکون حاصل کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ یار پڑوسی کے گھر میں آگ جلا کر بندہ کہاں سے سکون میں رہے گا. یعنی بعض لوگوں کی لائف ایسی ہوتی کہ ہر تعلق رکھنے والا شخص ان سے پریشان ہوتا ہے. بیوی پریشان، بچے پریشان، والدین پریشان، پڑوسی پریشان. اچھا پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں بھی پریشان. تو بھائی سب کو ہی پریشانی میں رکھنے کے بعد بندہ خود آسانی رہے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مینٹلٹی ہوتی کہ یار میں تو خوشی نہیں رہتا ہوں، میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. تو بندہ جب کسی کو راحت پہنچائے گا، لوگوں کا ساتھ دے گا، تو لوگ اس کا ساتھ دیں گے، یہ ہیلپ کرے گا، لوگ وقت آنے پر اس کی ہیلپ کریں گے، اس کے لیے مددگار جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. تو لوگوں کو راحتیں پہنچائیں، سکون پہنچائیں. دعوت اسلامی انڈیا کا یہی ایک بہترین میسج ہے. ہم جہاں پر بھی ہوں، ایون کہ ہم گھر میں ہوں، محلے میں ہوں، سفر میں بھی کیوں نہ ہوں، سفر میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو راحت پہنچے، سکون پہنچے. آپ سے ایک راز کی بات پوچھنی ہے. یا اس پاک کون سا راز ہے بھائی؟ لیکن اب یہ راز رہے گا نہیں، تھوڑی دیر بعد پوچھ لیں. آپ پوچھیں. ماشاء اللہ الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. ہمیں کئی دعوت اسلامی انڈیا کی مبلغات اور دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین بھی سن رہے ہوں گے، آپ کو ویسے بھی سنتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک منصب دیا ہے، ایک مقام دیا ہے. دعوت اسلامی انڈیا کے آپ ہیڈ ہیں، نگران ہند مشاورت بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ زندگی ہو یا تنظیم ہو، مسائلوں کے پہیوں ہی پر چل رہی ہوتی ہے. تو آپ کے پاس بھی ایسے مسائل آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہوں گی، لیکن پھر بھی آپ کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے. پرسنلی میں جب آپ سے ملا ہوں نا، تو میں نے آپ کو مسکراتا ہوا پایا ہے. آپ کے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، آپ بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیسے خوش رہتے ہیں؟ مسائل اور خوشی یہ تو متضاد چیزیں ہو گئی نا. تو آج آپ نے راز بتانا ہے کہ آپ خوش کیسے رہتے ہیں. بہت بڑا راز ہے اس کا. اچھا جی، اصل میں مرید ہوں اس کا ہوں جس نے مسکرایا ہے اور مسکرانا سکھایا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مرشدی عطار پر نور کی برسات، مرشدی عطار پر نور کی برسات. ماشاء اللہ، کیا بات. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جو منصب کے لحاظ سے آپ نے مجھ سے بات کی، مجھ سے تو کئی گنا بڑا منصب امیر علیہ سنت کا ہے. کیا بات. میرے پاس چنندہ مسائل پہنچتے ہوں گے، ہند کے پہنچتے ہیں. امیر علیہ سنت کے پاس پوری دنیا کے پہنچتے ہیں، لیکن امیر علیہ سنت مسکراتے رہتے ہیں. کیا بات. دیکھیں، کسی ٹینشن میں کسی مسئلے کو غور کرنے سے اس کا حل نہیں نکلتا. اس کو سر پر اوڑھ لیں گے تو اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہاں، یہ دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہمارے مفتی اہل سنت بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں. کہتے ہیں کہ مسئلے پر، پرابلم پر غور مت کرو ورنہ پرابلم بڑھتی رہے گی. مسئلے پر غور مت کرو ورنہ مسئلہ بڑھتا رہے گا. مسئلے کے حل کی طرف غور کرو. کیا بات. اس کا حل کیا ہے، پرابلم کے سولوشن کی طرف غور کرو. اس کے کیا سولوشن ہے اس پر غور کرو تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. کیا بات ہے. اور دوسری یہ قرآن حکیم نے بڑی پیاری تسلی دی ہے. کیا بات ہے. بہت پیارا سہارا قرآن نے دیا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اور کافی ہے ہمیں اللہ والی اور کافی ہے ہمیں اللہ مددگار. پھر اعلیٰ حضرت نے قرآن کا، حدیث کا، اقوال بزرگان دین کا فیضان لے کر ہم کو کیا درس دیا؟ ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کر سر دے پٹ کو چل رہے مولا والی. کیا بات ہے. سبحان یہ اللہ. اعلیٰ حضرت کی غلامی کا بھی اثر تو پڑتا ہی ہے کہ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات جو امیر علیہ سنت کے ذریعے ہم کو ملی، تو سٹریس لینے سے کیا فائدہ ہے؟ کیا بات. وہ پھر انگزائٹی کی طرف بڑھے گا، پھر وہ نیکسٹ اسٹیپ، پھر اس کے بعد ڈپریشن کی طرف جائے گا. تو بجائے اس مصیبت کی طرف جانے کے اللہ پر بھروسہ کیا جائے. کیا بات. اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ کیا جائے. کیا بات ہے. وہ قرآن کریم میں ارشاد ہے نا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیا کہ بات. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
مایوس نہ ہو. پھر دعا کے حوالے سے بھی ہے, اللہ پاک نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اب یہ دو چیزیں, دو آیات ہیں کہ ایک طرف ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو, اور ایک طرف ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا. جب ایسا پروردگار, ایسی شان والا مالک, ایسی عظمتوں والا پروردگار, وہ ہمارا مولا ہے, وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا خالق ہے, وہ قادر مطلق ہے, جب وہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو, کیا بات ہے, وہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا, کیا بات, تو پھر ہم کو کیا ٹینشن ہے, کیا بات ہے. ہم دعا کریں. اور اللہ کی مہربانی ایسی ہے, اس کی نوازشات ایسی ہے, وہ خود مددگار ہے, کیا بات ہے. وہ خود مددگار حقیقی ہے, وہ کارسازی حقیقی ہے. اور اس پیارے کریم نے انبیاء کو ہمارے لیے مددگار بنایا, اولیاء کو ہمارے لیے مددگار کیا بنایا. بات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مددگار, غوث پاک ہمارے مددگار, غریب نواز ہمارے مددگار. یہ اولیاء کرام کس کی عطا سے مدد کرتے؟ اللہ ہی کی عطا سے مدد کرتے ہیں. علماء نے کتنی پیاری بات بیان کر دی, یہ ان کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کی مدد کرنا ہے. یہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی ہم کو مدد ملتی ہے. تو پھر یہ ان تمام ذرائع کی طرف, ان تمام واقعات آیات کی طرف بندے کی نظر ہوگی, امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں میں وہ شامل ہوگا, تو میں کیا کوئی بھی عام بندہ بھی آ جائے تو اس کی کیفیت یہی ہوگی, ٹینشن پر وہ زیادہ پریشان نہیں ہوگا بلکہ وہ سنبھل جائے گا. دیکھو ٹینشن تو آتی ہے جی, پرابلم جب کریٹ ہو تو ٹینشن تو آتی ہی ہے, لیکن اس کو اوڑھنا نہیں چاہیے. جی, اوڑھ کر بیٹھ گئے ہائے اوف کرتے بیٹھے تو پھر اس میں اب کیا ہوگا, اب تو کچھ بچا ہی نہیں ہے, اس کے حل کی طرف نہیں بڑھ رہے ہوتے. اور وہ ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, گھبرائے وہی جس کا عطار نہیں ہوتا. مرشد کریم جب ساتھ میں ہیں, ان کی دعائیں اپنے مریدین کے ساتھ میں ہیں, تو پھر جو ہے وہ کیا گھبرانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, خوشبو عید پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, اور اب تو وقت بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ کے سامنے بھی ڈشیں ہوں گی, آپ کچھ نہ کچھ خوشیاں جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے, کھا بھی رہے ہوں گے. ہم نے جو کھانے کا انتظام کیا تھا یہ تو ابھی ختم نہیں ہوا, لیکن بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ الکریم FGN چینل پر پھر کوئی پروگرام ہم لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. FGN کے جو پروگرامز چل رہے ہیں, ریکویسٹ کروں گا آپ بھی دیکھیے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی آپ سعادت حاصل کیجئے. خوش رہیے, خوشیاں بانٹیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرحبا یا یوم عید, مرحبا یا یوم عید, مرحبا یا یوم عید, مرحبا یوم سعید, مرحبا یا یوم عید, مرحبا یوم سعید, مرحبا یوم سعید.